وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے پہلے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت کریمہ بذات خود ایک معجزہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جتنے حروف ہیں مقررات کو حذف کر دیا جائے تو 10 حروف بچتے ہیں۔ مقررات میں جو ڈبل ہیں، جیسے الف ہے اور 3 مرتبہ آیا ہے، 4 مرتبہ 5۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جتنے حروف ہیں جو ڈبل آئے ہیں ان کو اگر حذف کر دیا جائے تو 10 حروف بچتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کوئی آیت قرآن حکیم کی ایسی نہیں ہے جس میں ان 10 حروف میں سے کوئی حرف موجود نہ ہو۔ خود معجزہ ہے یہ آیت کریمہ۔ مقررات کو حذف کرنے کے بعد 10 حروف بچتے ہیں۔ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس آیت میں ان 10 حروف میں سے کوئی حرف موجود نہ ہو۔ جی بذات خود ایک معجزہ ہے۔ اچھا، یہاں اللہ کے بعد الرحمن الرحیم ہے، اور وہاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ تکرار بیجا نہیں ہے، کہتے ہیں یہ تکرار ہے۔ یہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تکرار ہے۔ تو یہ تکرار بیجا نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مقام الوہیت کا ذکر ہے، اس کے بعد الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے بعد الوہیت کے بعد الرحمن الرحیم ہے۔ اور یہاں مقام ربوبیت کے سیاق میں الرحمن الرحیم کو ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھو بسم اللہ کے بعد اللہ الرحمن الرحیم، اور یہاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مقام الوہیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور سورہ فاتحہ میں آگے مقام ربوبیت کے بعد رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کہا گیا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے۔ جملہ اسمیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کنٹینیوس ہو، بیچ میں انقطاع نہ ہو۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری تعریف، اور میں محمود ہوں، قابل تعریف ہوں، منذ الازل الی الابد، ازل سے لے کر ابد تک میں محمود ہوں، میں قابل تعریف ہوں۔ جی چاہے کوئی حامد ہو یا نہ ہو، تعریف کرنے والا ہو یا نہ ہو، کوئی زمانہ ہو یا نہ ہو، میں ازل سے لے کر ابد تک محمود ہوں، قابل تعریف۔ اللہ اچھا، عربی میں مدح معنی بھی ہوتا ہے تعریف، اور حمد معنی بھی تعریف ہوتا ہے۔ تو یہاں مدح نہ لا کر کے حمد لایا گیا۔ یہ جان لو کہ حمد یہ صرف زندہ کے لیے ہوتی ہے، جی، اور مدح زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ہوتی ہے۔
تو حمد لا کر کے بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے جی. اسی لیے یہاں مدح نہیں لایا گیا، اس لیے کہ لفظ مدح مردہ اور زندہ دونوں کے لیے لایا جاتا ہے، لیکن حمد صرف زندہ کے لیے آتا ہے، اس لیے وہ زندہ ہے. الحمدللہ. اور اس کے بعد کہا گیا رب العالمین. رب جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ رباب کہتے ہیں سحاب ابیض، اس کا مادہ بھی ریب ہے اور رب کا مادہ بھی ریب ہے. رباب پانی بھرے ہوئے بادل کو کہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس بادل میں جو پانی ہوتا ہے وہ جب برستا ہے تو اس پانی کی وجہ سے نباتات میں نشو و نما ہوتی ہے جی. گویا یہ پانی جو رباب میں ہے، بادل میں ہے، یہ پانی نباتات کے نشو و نما کا باعث ہے. ایسے ہی اللہ رب ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ صرف اسی کی رحمتوں کی ربوبیت کی بارش کی وجہ سے پل رہا ہے جی. جیسے رباب بادل کو کہتے ہیں، اور بادل میں جو پانی ہوتا ہے وہ جب برستا ہے تو نباتات، درخت وغیرہ یہ سب بڑھتے ہیں، ان کے اندر نشو و نما ہوتی ہے. ایسے ہی رب ہے کہ وہی سب کو پال رہا ہے جی. اور رب کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو رب نہیں کہا جا سکتا. الرب اضافت کے ساتھ بول سکتے ہیں، رب البیت گھر کا رب، گھر کا مالک، رب السفینہ کشتی کا رب. لیکن اگر واحد بغیر اضافت کے ذکر کیا جاتا ہے تو صرف اللہ کے لیے آتا ہے جی جی. تو رب کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو جس چیز کی ضرورت ہو اور جتنی ضرورت ہو اور جہاں ضرورت ہو پہنچا دینا، یہ ربوبیت ہے. پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، کسی چیز کو، کسی چیز کی، کسی جگہ جتنی چیز کی ضرورت ہو پہنچا دینا، یہ ربوبیت ہے. ماں کے پیٹ میں تین تین تاریکیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پالتا ہے انسان کو. یخلقکم فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری تخلیق کرتا ہے وہ. فی ظلمات ثلاث، تین تین اندھیرے ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے مخلوق کوئی بھی ہو، وہ جب کوئی چیز بناتی ہے تو اجالے کی محتاج ہوتی ہے جی. اندھیرے میں کوئی چیز نہیں بنا سکتی، کیسے بنائے گی؟ وہ اسے دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو گویا کسی چیز کو بنانے کے لیے اجالے کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے کسی چیز کی تخلیق کے لیے اجالے کی ضرورت نہیں ہے. میں تین تین تاریخ، تم ایک اندھیرے میں نہیں کوئی چیز بنا سکتے، میں تین تین اندھیروں میں ایسی چیز کی تخلیق کرتا ہوں کہ کوئی ویسی تخلیق کر ہی نہیں سکتا. انسان جیسی تخلیق کہاں ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے بہترین جو تقویم ہوتی ہے، سب سے بہترین ساخت، وہ ہم تین تین اندھیروں میں بناتے ہیں. ایک تو رحم ہے، وہ بچے دانی اس کو بولتے ہیں رحم جی، اس کے اندر رہتا ہے. پھر رحم کے اوپر مشیمہ ہوتی ہے، کھیڑی جس کو بولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پیٹ. تین تین آڑ ہے، تین تین تاریکیاں ہیں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ انہی تین تاریکیوں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام بھی تھے جب مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا. ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور دوسرے دریا کے پانیوں کا اندھیرا، اور تیسرے رات کا اندھیرا. اور مچھلی کے پیٹ سے پکار رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی کے پیٹ میں ہے، تین تین تاریکیوں میں ہے، اور ان کی آواز عرش والا سن رہا ہے. اللہ اکبر، ڈائریکٹ سن رہا ہے، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں اسے. اللہ، یہ ہمارا رب ہے، تین تین تاریکیوں کے اندر تمہاری تخلیق کرتا ہے، اور تمہیں اس جگہ جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے پہنچاتا ہے. اسی وجہ سے رب ہے وہ. وہاں نہ ڈاکٹر کا کوئی دخل ہے، نہ باپ کا کوئی دخل ہے، نہ ماں کا کوئی دخل ہے. صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی اپنی ربوبیت کو ظاہر کرتا ہے وہاں. اور انسان جب باہر آتا ہے ماں کے پیٹ سے تو کہتا ہے میری دکان مجھے پال رہی ہے.
میرا دھندا مجھے پال رہا ہے. اللہ اکبر. اور جس نے تم کو 3 تاریخیوں کے اندر وہاں جتنی چیز کی وہاں ضرورت پڑی وہ مجھ نے مہیا کیا, اس کو بھول گئے تم. کتنے ناشکرے اور کتنے گئے گزرے ہو تم جی, کہ اتنے بڑے محسن کا, احسان کرنے والے کے احسان کو تم نے بھلا دیا. تم کس قدر ناشکرے ہو. اللہ نے اسی وجہ سے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ, کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے, کتنا بڑا ظالم ہے, بولتا ہے اللہ تعالیٰ. باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے میری دکان مجھے پالتی ہے, میرا دھندا مجھے پالتا ہے. کس قدر احسان فراموش ہے انسان جی. الحمدللہ. کن کو پالتا ہے؟ العالمین. العالمین کل ما سوی اللہ, اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں اس کی, اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو پال رہا ہے وہ, سب کا رب ہے وہ. ایک پتا گرتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے, وہ پتے کو بھی نشو و نما دیتا ہے جی. عالمین من کل ما سوی اللہ, اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری عالمین کے دائرے میں ہیں, عالمین کے زمرے میں ہیں. رب کس کو کہتے ہیں؟ اس کو عربی میں یوں جان لیں, جس کے اندر 3 صفت ہو. مجتمع فی ثلاثۃ اوصاف والرب, جس کے اندر 3 صفتیں ہوں وہ رب ہے. اور 3 صفتیں اگر کسی کے اس میں سے ایک بھی نہ ہو تو رب نہیں ہو سکتا. کیا؟ الملک, مالک لکل شیء, ہر چیز کا مالک. اچھا, اور الخلق, خالق کل شیء. نمبر 3 تدبیر, المدبر الجمیع الامور, تمام چیزوں کی تدبیر کرنے والا. قدم قدم پر تم اللہ کی تدبیر کے محتاج ہو جی. کار آ گئی سامنے اور اچانک تمہارے سامنے سے اس نے ڈائیورشن لے لیا, بچ گئے تم, نہیں تو سیدھے کار کی زد میں تھے تم. بچایا کس نے؟ المدبر الجمیع الامور جی. جب تک زندہ رکھنا ہے تب تک حفاظت کرتا ہے جی. تو خالق کل شیء, ہر چیز کا پیدا کرنے والا. دوسرے مالک لکل شیء, ہر چیز کا مالک. اور التدبیر, المدبر لجمیع الامور, تمام کائنات کی تدبیر کرنے والا وہی. تو مجتمع فی ثلاثۃ اوصاف والرب, الخلق, الملک, التدبیر جی. ملک, یہ دیکھو یہاں مالک یوم الدین کہا گیا. مالک یوم الدین, ایک ہوتا ہے مالک اور ایک ہوتا ہے ملک, دونوں کراتے ہیں یہاں. یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے مالک یوم الدین, ہے یوں بھی پڑھ سکتے ہیں مالک یوم الدین. یہ قرات بھی صحیح ہے, غلط نہیں ہے اگر کوئی پڑھتا ہے تو, نماز میں یا کہیں بھی پڑھ سکتا ہے. مالک یوم الدین, مالک, اور ملک یوم الدین, ملک بھی پڑھ سکتا ہے. مالک مانے مالک اور ملک مانے بادشاہ. مالک اور ملک میں فرق سمجھتے ہیں؟ مالک کہتے ہیں انت تملک, آپ کسی چیز کے مالک ہیں. جیسے ایک گلاس ہے, اس کا میں مالک ہوں. اچھا, ملک کس کو کہتے ہیں؟ انت تملک من یملک, جو مالک ہے اس کے آپ مالک ہیں تو بادشاہ ہے. نہیں سمجھے؟ آپ کسی چیز کے مالک ہیں. جیسے ایک گلاس, یہ میری ملکیت میں ہے تو میں اس کا مالک ہوں. اچھا, اور یہ گلاس جس کا ہو میری ملکیت میں نہ ہو, ایک گلاس کسی کا ہو, کوئی دوسرا اس کا مالک ہے اور میں اس کا مالک ہوں تو میں ملک ہوں. اللہ, تو مالک کہتے ہیں انت تملک شیئن, کسی چیز کے آپ مالک ہیں. اور ملک انت تملک من یملک, آپ مالک ہیں اس کے جو مالک ہے. آپ مالک کے مالک ہیں تو ملک, اور آپ کسی چیز کے مالک ہے تو مالک. تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا مالک ہے, اور جو بھی انسان, جو بھی مخلوق کسی چیز کی مالک ہے اس مخلوق کا بھی مالک ہے. سوچو, ملک ہے وہ بادشاہ. یہ فرق ہے مالک میں اور ملک میں. الرحمن اور الرحیم میں فرق کیا ہے؟ الرحمن کہتے ہیں جیسے وللہ المثل الاعلی, سمندر ہو رحم کا. ایک مثال ہے, اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. ایک سمندر ہے بالکل پانی سے بھرا ہوا ہے, ایک کنواں ہے
جو پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے. تو کوئی چیز بھری ہوئی ہو کسی چیز سے تو وہ فعلان کے وزن پر آتی ہے. عطشان، میں بہت پیاسا ہوں. تو رحمان کے وزن پر، فعلان کے وزن پر جو چیز آتی ہے اس کا مطلب ہے کوئی چیز بھری ہوئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا، یہ جو کنواں ہے رحمت کا بھرا ہوا، کیا کبھی سوکھ جائے گا؟ تو رحیم سے اس سوال کا جواب دیا گیا، نہیں، رحیم فعیل کے وزن پر ہے جو استمرار کے اوپر دلالت کرتا ہے. صفت مشبہ ما دل علی صفت ثابتۃ، جو برابر، یعنی یہ رحم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ بھئی رحمت کا کنواں ہے، لبالب